بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی تعلیمات تا قیامت ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک نئے معلوماتی پروگرام کے ساتھ زبیر مغل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا یہ پروگرام اسٹیٹ لائف پروفیشن کے حوالے سے ہے۔ بہت سے لوگ اسٹیٹ لائف کے متعلق یہ سوال کرتے ہیں کہ اسٹیٹ لائف کو جوائن کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اسٹیٹ لائف میں بحیثیت سیلز ایگزیکٹو اگر وہ اسٹیٹ لائف کو جوائن کرتے ہیں تو اس میں انہیں آنے والے وقت میں کس طرح کے فوائد مل سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا اپنا ادارہ ہے۔ بہت سے دوستوں کو یہ علم نہیں ہے، لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے، لیکن یہ بات کنفرم ہے، اپنے کہیں لکھ لیجئے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا اپنا ادارہ ہے۔ یہ ادارہ منسٹری آف کامرس کے انڈر ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ وفاقی ادارہ ہے۔ خواتین حضرات، ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسا پروفیشن جوائن کرے جو آنے والے وقت میں عزت کے ساتھ ساتھ مالی طور پر بھی اسے مستحکم کرے۔ ایسے بہت سے پروفیشنز ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم میڈیکل کے پروفیشن کو لے لیتے ہیں۔ میڈیکل کے پروفیشن میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ ایف ایس سی کے بعد اسٹوڈنٹ جو ہے وہ متعلقہ میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کے لیے جو میرٹ ہے اس پہ پورا اترتا ہو۔ میرٹ پر پورا اترنے کے بعد اس کے بعد وہ 4 سال کا کورس کرے گا MBBS کا، اس کے بعد پھر وہ ہاؤس جاب کرے گا، اس کے بعد پھر وہ اسپیشلائزیشن کرے گا کسی خاص شعبے میں، پھر کہیں جا کے وہ اس قابل ہوگا کہ اسے جاب ملے گی۔ اسی طرح خواتین حضرات، اگر کوئی بچہ انجینئرنگ سائڈ پہ جانا چاہتا ہے تو سیم میڈیکل کی طرح اس سے یونیورسٹی میں پہلے 4 سالہ کورس کرنا پڑے گا، اور پھر کہیں جا کر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ایکسپیرینس بھی حاصل کرے گا، 1 2 سال 3 سال کہیں کسی ادارے میں مار کھائے گا، اور پھر وہ اس قابل بنے گا کہ اسے کہیں جا کے جاب ملے گی۔ یعنی یہ کوئی ایف ایس سی کے بعد 7 8 سال کا پروسیس ہے، جس کے بعد لوگ کسی بڑے پروفیشن کے متعلق سوچ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں محنت تو کروں لیکن اس کے اگینسٹ مجھے آمدنی جو ہے وہ وافر مقدار میں ملے، تاکہ میں اپنے آنے والے وقت میں اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو معاشی طور پر محفوظ کر سکوں۔ تو خواتین حضرات، اسٹیٹ لائف کا جو سٹرکچر ہے یہ بڑا ہی سادہ ہے۔ یہاں بھی سیم میڈیکل اور انجینئرنگ کی طرح انٹرمیڈیٹ کے بعد لڑکا یا لڑکی اگر اس نے ایف اے یا ایف ایس سی پاس کیا ہوا ہے تو اس کے بعد وہ اسٹیٹ لائف کو بطور سیلز ایگزیکٹو جوائن کریں گے۔ 2 سال وہ بطور سیلز ایگزیکٹو اسٹیٹ لائف میں اپنی سروسز پرووائڈ کریں گے۔ اسٹیٹ لائف کے جو مختلف قسم کے اکاؤنٹس ہیں وہ پبلک میں انٹروڈیوس کروائیں گے۔ اسی طرح 2 سال کے بعد پھر ان کی نیکسٹ جو پروموشن ہے وہ بطور سیلز مینیجر ہو جاتی ہے۔ خواتین حضرات، بطور سیلز مینیجر پروموشن کے بعد گورنمنٹ اس بندے کو یا اس بندی کو اس کا سیپریٹ آفس کہیں بھی الاٹ کر دیتے ہیں اس کے ایریے میں۔ اس کی جو ہے آفس کا جو رینٹ ہے، اسی طرح بجلی، ٹیلی فون، یہ سارا گورنمنٹ جو ہے اسے کمپنسیٹ کرتی ہے۔ 2 سال جی مزید اس بندے نے پھر سیلز مینیجر کے طور پہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی پروموشن ہو جائے گی SSM کے طور پر، سینئر سیلز مینیجر کے طور پر۔ سینئر سیلز مینیجر کے طور پر اس بندے نے فردر پھر 3 سال اپنی خدمات سر انجام دینی ہے۔ مختلف قسم کے بزنس وائز کرائیٹیریاز ہوتے ہیں جنہیں اس بندے نے فلفل کرنا ہے، اور اس کے بعد اس نے بطور ایریا مینیجر پروموٹ ہو جانا ہے۔ پہلے 2 سال سیلز ایگزیکٹو کے، پھر 2 سال سیلز مینیجر کے، اور خواتین حضرات آخر میں 3 سال بطور سینئر سیلز مینیجر کے۔ یہ ٹوٹل 7 سال بنتے ہیں۔ 7 سال سروسز کرنے کے بعد، اپنے کرائیٹیریاز کو پورا کرنے کے بعد، اس مرد یا خاتون کی پروموشن جو ہے وہ بطور ایریا مینیجر ہو جائے گی۔ اب 7 سال اس بندے نے
کام کیا اور بہت سا پیسہ کمایا. جبکہ یاد رکھیے گا میڈیکل یا انجینئرنگ کی سائٹ پہ جب بچہ یا بچی جاتی ہے تو وہاں انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، وہاں صرف تعلیم حاصل کرنی ہے اور وہاں انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، فیسوں کی صورت میں اور وقت کی صورت میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور کہیں 8-10 سال کے بعد جا کر آمدنی کی کوئی صورت بنتی ہے. اسٹیٹ لائف میں ایک لڑکا یا لڑکی جب اسے بطور سیلز ایگزیکٹو جوائن کرتے ہیں تو تعلیم و تربیت کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آمدنی کا ایک بڑا جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو جاتا ہے. اور جب تک کوئی لڑکا یا لڑکی ایریا مینیجر بنتا ہے تب تک وہ کروڑ پلس جو ہے وہ کما چکا ہوتا ہے. جبکہ آن دی ادر ہینڈ سائڈ میڈیکل کی تعلیم کتنی مہنگی ہے، انجینئرنگ کی تعلیم کتنی مہنگی ہے، یہ سب جانتے ہیں. وہاں کروڑوں روپیہ جو ہے وہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے. تو جب ایریا مینیجر کی پروموشن ہوتی ہے، ایریا مینیجر جو ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈائریکٹ پھر ملازم ہوتا ہے. اسے اس ملازمت کی باقاعدہ پھر معاوضے کے ساتھ ساتھ سیلری بھی دی جاتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ پروموشن ہوتی ہے جی، پھر سیکٹر ہیڈ ہوتے ہیں. سیکٹر ہیڈ کے بعد پھر نیکسٹ جو ہیں جو بندہ اپنے کرائٹیریاز جو ہے اپنی چیزیں جو ہیں وہ کوالیفائی کرتا جاتا ہے تو پروموشنز کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. سیکٹر ہیڈ کے بعد وہ بندہ جو ہے وہ نیکسٹ زونل ہیڈ بنتا ہے. زونل ہیڈ کے بعد پھر نیکسٹ آر سی ہے، ریجنل چیف ہے. ریجنل چیف کے بعد پھر خواتین حضرات آگے پھر ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان میں. یہاں کسی کی کوئی سفارش بالکل بھی نہیں ہے. یہاں جس بندے نے بھی آنا ہے اس نے ایف اے یا ایف ایس سی کے بعد اسٹیٹ لائف کو بطور سیلز ایگزیکٹو جوائن کرنا ہے. اس کے بعد اس بندے نے اپنی قابلیت کی بنیاد پر ترقی کرتے ہوئے آگے نکلنا ہے. اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کے جتنے بھی 26 یا 28 زون ہیں پاکستان بھر میں، ان تمام زونز کے جتنے بھی زونل ہیڈز ہیں وہ سب کے سب اسٹیٹ لائف میں ایک وقت تھا جب بطور سیلز ایگزیکٹو انہوں نے اس کو جوائن کیا تھا. پھر ترقی کرتے ہوئے وہ سب کے سب زونل ہیڈ بنے. جتنے بھی آر سیز ہیں وہ بھی سب کے سب نیچے سے اوپر آئے ہوئے ہیں. ڈائریکٹر مارکیٹنگ آج کی ڈیٹ میں جو ہے وہ خالد محمود شاہد صاحب ہیں. وہ بھی ایک دن بطور سیلز ایگزیکٹو کے اسٹیٹ لائف میں آئے تھے، انہوں نے اسٹیٹ لائف کو جوائن کیا تھا. تو خواتین حضرات یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ تک پہنچانی تھی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ٹیلنٹڈ ہیں اور آپ کوئی ایسا پروفیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں جس میں قابلیت کی بنیاد پر آپ کو ترقی بھی ملے اور آپ کو آمدنی بھی ملے، تو پھر اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. آپ آئیے، اسکرین پہ نمبر چل رہے ہوں گے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی اسٹیٹ لائف کے آفس میں کسی بھی سیلز مینیجر یا سینئر سیلز مینیجر سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اسٹیٹ لائف کو بطور سیلز ایگزیکٹو جوائن کر کے آپ اپنے آپ کو اسٹیٹ لائف کی مارکیٹنگ جو فورس ہے، فیلڈ فورس ہے، اس کا حصہ بنا سکتے ہیں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کو بھی کامیابیوں سے ہمکنار کرے. زبیر مغل کو اجازت دیجیے اگلی نشست تک کے لیے. اللہ حافظ.